اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، عربوں کی عیاشیاں پہلے ہی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ اندر ہی اندر رہ کر حجاز مقدس کی سرزمین کو ناپاک تو کیا ہی جا رہا تھا، لیکن اب صورتحال اس سطح پر پہنچ چکی ہے کہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ سعودی عرب جیسی مقدس زمین پر پہلی بار ہونے والے بھارتی اداکاروں کا کھلم کھلا کنسرٹ کا دکھ کس طرح منایا جائے، جہاں سلمان خان کے ساتھ بالی ووڈ کی دیگر ساتھی فنکاروں نے شرکت کی۔ اس کنسرٹ پر جمع ہونے والی سعودی عوام کو دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا صدیوں سے یہ عوام اسی فحاشی کے لیے ترس رہی تھی، کیونکہ اطلاعات کے مطابق لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب سعودی عوام سلمان خان کے اس کنسرٹ پر جمع ہوئی، جہاں نہ صرف مرد و زن اکٹھے ناچ گانے میں مشغول رہے بلکہ فلم شوز کے حیران کن مناظر بھی دیکھنے کو ملے۔ اس کے علاوہ دوستو، بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے بعد 3 بڑے شہروں میں مزید کنسرٹس کا معاہدہ بھی ہو چکا ہے، اور اس سلسلے کو ریاض سیزن کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، جہاں اب نہ صرف ہزاروں ایسے فحاشی پر مبنی کنسرٹس منعقد ہوں گے بلکہ ریڈ کارپٹ انٹریز کا سلسلہ بھی جاری ہوگا، جبکہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ فلمز کی نمائش بھی یہاں کی جائے گی۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہ سب معاملات محمد بن سلیمان کا 2030 ویژن کا حصہ ہیں، جس کے مطابق محمد بن سلیمان نے سعودی عرب کو ترقی پذیر ممالک میں سے ایک بنانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اسی منصوبے کے تحت کچھ عرصہ قبل نہ صرف سعودی عرب کے دیگر شہروں میں نائٹ کلب، شراب خانے، سینما ہال اور تھیٹر سرکاری اجازت سے جگہ جگہ کھولے گئے، بلکہ مدینہ شہر جیسے پاکیزہ شہر میں بھی ایسے کلب کھولنے کی اجازت دی گئی، جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں حجاز مقدس ایک سیکولر ریاست میں تبدیل ہونے والی ہے، کیونکہ ایک رات کے ہونے والے اس کنسرٹ نے بہت کچھ عیاں کر دیا ہے اور عالم اسلام کو دہلا کر رکھ دیا ہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ اس نوعیت کا کنسرٹ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار منعقد ہوا، جس میں لاکھوں کا ہجوم آدھی رات کو جھومتا رہا، جبکہ بعض لوگوں کے ہاتھ میں جھنڈے بھی تھے جن پر کلمہ طیبہ درج تھا، اور جب سٹیج کی کھڑی انڈین اداکارہ زیادہ پرجوش ہو کر حاضرین کی طرف نازیبا اشارے کرتیں اور ناز و ادا دکھاتیں تو جھنڈے مزید بلند ہو جاتے، اور ایک ایسی جگہ پر لا الہ الا اللہ کے الفاظ لکھے ہوئے دکھائی دیتے جہاں ہر سو بے حیائی کا عالم تھا۔ اور نہ صرف یہی بلکہ محمد بن سلیمان کی خواہش پر سلمان خان کے ہاتھوں کے نشانات کو بھی محفوظ کیا گیا، تاکہ اسے یادگار کے طور پر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کی مصروف ترین شاہراہ پر نصب کیا جائے۔ یہ تمام چیزیں واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ سعودی حکومت کی ڈوریں اصل میں کس کے ہاتھ میں ہیں۔ بہرحال دوستو، اب یہاں اس حوالے سے اہل اسلام میں 2 گروہ بن چکے ہیں، جبکہ دوسرا گروہ وہ ہے جو کہ ایسی تفریحات کو بالخصوص حجاز مقدس کے لیے ایک طرح کی بے حرمتی سمجھتی ہے۔ دوستو، اگر سعودی حکومت اپنے ملک میں ایسی بے حیائی تفریحات کے طور پر لانا چاہتی ہے تو انہیں چاہیے کہ حجاز مقدس کی ذمہ داری سے سبق دوش ہو جائیں، جیسا کہ ایک دفعہ ملائیشیا کی طرف سے یہ تجویز پیش کی گئی کہ حجاز مقدس کی میزبانی مختلف ممالک کے ذمہ لگائی جائے، اور یہ طے کیا جائے کہ مخصوص مدت تک کوئی بھی حجاز مقدس کے معاملات کو سنبھالے گا، کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حجاز مقدس کی میزبانی صرف ایک خاندان پر واجب نہیں بلکہ یہ تمام عالم اسلام کا حق ہے، یعنی کوئی بھی ایسا اسلامی ملک یا ایسی قوم جس کا سربراہ اس قابل سمجھا جائے کہ وہ حجاز کے تقدس کو پامال نہیں کرے گا، اسے اس کی میزبانی کا حق دیا جائے۔ باقی سعودی حکمران اپنے تمام شہروں میں جو مرضی کرتے رہیں، اس کا وہ خود حساب دیں گے۔ لیکن دوستو، اصل بات تو یہ ہے کہ آل سعود کو جس قدر حج و عمرہ کے زائرین پیسہ دیتے ہیں اور ان کی معیشت کو مضبوط کرنے میں معاون بنتے ہیں، اس لحاظ سے یہ عیاش پسند سعود کبھی حجاز مقدس کو کسی اور کے حوالے نہیں کرے گی، اور وہ بھی اس صورتحال میں کہ جب ان کے قیمتی اثاثے یعنی تیل کی مانگ دنیا بھر سے کمی کا شکار ہو۔ ایسی صورتحال میں سعودی شہزادے اپنے ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے نہ تو حجاز مقدس کو کسی اور کے سپرد کر سکتے ہیں اور نہ ہی بے حیائی کے ان اڈوں کو کھولنے سے روک سکتے ہیں۔ یہاں سعودی عرب کے حکمرانوں کو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ فحاشی کو فروغ دے کر امریکہ اور اسرائیل سے داد تو وصول کر سکتے ہیں اور امریکی ایجنڈا بھی پورا کر سکتے ہیں، جبکہ ساتھ ساتھ انڈیا کے بھی ہاتھ مضبوط کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے غیظ و غضب سے نہیں بچ سکتے۔
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے عظیم مقام حجاز مقدس کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔